لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، آج آپ کے سامنے نکاح کے فوائد اور شادی کے ذیل میں ہونے والی خرابی پر روشنی ڈالوں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے شریعت عطا فرمائی ہے۔ شریعت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کو بھی دین بنا دیتی ہے۔ ایک انسان نکاح اور شادی کے موقع پر اپنی مرضی کو بالائے طاق رکھ کر شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اگر وہ نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح بھی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کی باتوں کو، دین کی چیزوں کو ریاکاری، خواہشات نفسانی کے طور پر استعمال کرتا ہے تو دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ دنیا کو دین بناؤ۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نکاح ایک سماجی ضرورت ہے۔ جو آدمی نکاح میں احکام شرعیہ اور حسن نیت کے ساتھ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو سماجی ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ نکاح دین اور عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔
نکاح کا وہ سلسلہ ہے جو نبیوں اور رسولوں سے شروع ہو کر جنت سے شروع ہو کر یہ جنت میں باقی رہنے والا عمل ہے. ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ نیک عمل نہیں کر سکتا. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جنت میں وہ عمل باقی رہے گا. ایک ایمان ہے اور ایک نکاح ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان مردوں کی شادی کرائیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. نکاح کو عبادت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے تعلق سے شریعت نے جن باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، میاں بیوی دونوں مل کر کے ان پر عمل کریں گے تو نکاح عبادت میں شامل ہو جائے گا. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس بندے کو اس عورت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے. پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دنیا میں جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہاں جنت میں یہی عورت ان کا ملکہ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں اللہ حوروں سے بھی نکاح کرائیں گے. قرآن کہتا ہے یا عبادی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. قرآن کہتا ہے اے میرے بندو، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ تم غمگین ہوں گے. تم وہ لوگ ہو کہ ہماری آیتوں پر تم نے ایمان لایا اور ہماری تابع داری اختیار کی، ہماری فرما برداری اختیار کی. آج دونوں کے دونوں میاں بیوی ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں داخل ہو جائیں ہنستے کھیلتے چہرے کے ساتھ. یہ قرآن کہتا ہے. تو نکاح ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں بھی باقی رہا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سلسلہ آخرت میں بھی باقی رہے گا. ایک صحابی ہیں خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کی والدہ ام سلیم اپنے بچے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، ان کے لیے برکت کی دعا کر دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں دی. اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے، اللہ اولاد میں برکت دے، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے. چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور لوگوں کے باغ کو میں دیکھتا تھا سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، لیکن میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اولاد کی نبی نے دعا کی. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد اتنی ہوئی 97 اولاد کو تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور جو ابھی ہے وہ اس سے زیادہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. عمر میں بھی اللہ نے اضافہ فرمایا، ان کی عمر 104 سال کی. یہ نبی کی دعا کا اثر ہوا. یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا ہے جس نے نکاح کر لیا
اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس نے ایمان کی حفاظت کر لی، اس کا نصف دین جو باقی تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایک آدمی جب نکاح سے جڑ جاتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اس کی عمر ہو جاتی ہے، تو نکاح سے جڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی تکمیل فرما دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے وہ اپنی خواہش کو پوری کرے گا، اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا، یہ جائز طریقہ ہے۔ اور جب آدمی یوں ہی پھرتے رہتا ہے، شادی نہیں کرتا، باوجود یہ کہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اس کے گھر والے اور وہ خود نکاح سے جڑتا نہیں ہے تو پھر اپنی خواہشات نفسانی کو حرام طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے؟ فرمایا ہاں، بلکہ اگر وہ آدمی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے، ہم بستری اور ملاقات کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اس میں تو وہ شخص اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے، اس میں صدقے کا کیا مطلب ہے؟ نبی نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرتا، غیروں جگہ دوسری جگہ منہ مارتا، ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا، بتاؤ یہ ناجائز اور گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں یہ تو ناجائز ہوتا۔ فرمایا کہ وہ ناجائز ہے تو یہ جائز اور حلال طریقہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور ملاقات کرے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نکاح کے فوائد ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، اور جب تم آپس میں نکاح کر لیتے ہو تو نکاح کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے۔ جس نے شادی کی ہے اور جس کا نکاح ہوا ہے وہ اچھی طرح وہ لوگ جانتے ہیں کیا سکون ملتا ہے۔ ایک عجیب و غریب شوہر دن بھر باہر رہتا ہے، تھکا ہارا رہتا ہے، کمانے کے لیے جاتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے بیوی اہمیت دیتی ہے، عزت دیتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، خدمت کرتی ہے، تو دن بھر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں ایسی محبت رکھی ہے کہ بعض مرتبہ وہ محبت خونی رشتے میں بھی نظر نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج واغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھے نکاح کرنے کی طاقت کیا ہے؟ تم بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہو، ان کو خرچہ دے سکتے ہو، ان کو گھر اور مکان دے سکتے ہو، اور ان کی جسمانی ضروریات پوری کر سکتے ہو، یہ طاقت ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھے ضرور اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ پہلا فائدہ یہ ہے اس کی نگاہ نیچے رہے گی۔ جب وہ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیا، بیوی گھر آ گئی، اب وہ دوسری لڑکیوں پر نظر نہیں رکھے گا، غیر محرم پر اس کی نگاہ نہیں پڑے گی، وہ جب بھی چاہے گا اپنی بیوی کو دیکھ لے گا۔ تو ایک تو نگاہ کی حفاظت ہے، وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور دوسرا شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے۔ دو رانوں کے درمیان اللہ نے
جو کچھ عطا فرمایا ہے، ایک انسان شادی ہونے کے بعد دوسری جگہ منہ نہیں مارے گا، اجنبی لڑکی سے بات نہیں کرے گا، غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس کو خواہش ہوگی، اس کی بیوی گھر میں موجود ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اپنی خواہش پوری کرے گا۔ یہ دو اہم فائدے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے تاکید کے ساتھ فرمایا، اگر تمہارے اندر صلاحیت اور طاقت ہے، نان نفقہ تم برداشت کر سکتے ہو، مکان دے سکتے ہو، جسمانی ضروریات پوری کر سکتے ہو، تو ضرور نکاح کرو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، مکان دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس بچی کا خرچہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور پیسے نہیں ہیں، یا جسمانی ضروریات کو پوری کرنے سے تم معذور ہو، تو حدیث میں آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو کثرت سے روزے رکھو۔ ایک آدمی کثرت سے روزہ رکھے گا تو روزہ بھی شہوت کو توڑتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کا خلاصہ حاصل نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ نکاح کر لینے کی وجہ سے ایک انسان کی نگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، شرمگاہ بھی انسان کا محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ دو چیز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم شادی کرو تو شادی کرتے وقت چند چیزوں کو دیکھ لیا کرو۔ عورت شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اور شوہر کی خدمت کرنے والی ہو۔ یہ تین عادتیں جس عورت کے اندر دیکھو تو ان سے نکاح کا پیغام ان کو بھیجنا چاہیے اور ان سے شادی کرنی چاہیے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں لڑکی زیادہ بچہ دینے والی ہے، جننے والی ہے؟ تو فرمایا ان کی اولاد کو اور ان کے گھریلو حالات کو دیکھو۔ اگر ان کی پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان کی ماں ہیں، اگر ان کے اولاد زیادہ ہیں تو یقیناً یہ بچی بھی زیادہ اولاد دینے والی ہوگی۔ تزوجوا الولود الولود فإني أباهي مكاثر بكم الأمم، زیادہ جننے والی لڑکیوں سے شادی کرو تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت پر دوسری امتیوں کے مقابلے میں فخر کروں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں رک کر کے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، قرآن کریم نے یہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ قتل کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک تو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھری ہی سے اس کو ختم کر لے۔ قرآن کہتا ہے فقر و فاقہ کے ڈر سے ایک اولاد ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے؟ قرآن کریم نے فرمایا سب کا مالک رازق اللہ ہے، روزی تمہیں وہی دیتا ہے، اور تمہارا جو بچہ ہوگا وہ اپنا رزق لے کر کے دنیا میں آ رہا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی وہ رزق دے رہا ہے اور ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کی وجہ سے تمہیں بھی روزی مل رہی ہے۔ تو فقر و فاقہ کے ڈر سے شادی ہو گئی، ایک دو بچے ہو گئے، اب لوگ سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، زیادہ بچے ہو جائیں گے، پڑھائیں گے کیسے، تعلیم کیسے دیں گے، کہاں سے ان کی ضرورت پوری کریں گے؟ یہ سوچنے کا کام آپ کو نہیں ہے، آپ بس اسباب اختیار کرتے جائیے، پوری کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یا ایک مطلب یہ ہے مانے رحم، آپ ایسا کام کریں جس سے حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ بھی قتل و غارت گری میں آتا ہے۔ یا یہ کہ قطع نسل، آپ ایسی تدبیر اختیار کریں، نسل بندی کرا دیں، فلاں کرا دیں جس سے اولاد ہی نہ ہو، یہ بھی قطع اولاد میں داخل ہے۔ یا اسقاط حمل، حمل ٹھہرنے کے بعد اس کو ضائع کرا دیں، یہ بھی قطع اولاد میں داخل ہے۔ اور یہاں مسئلے کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے، اگر 4 مہینے کا حمل ہے اور 4 مہینے کے بعد اگر کوئی حمل ساقط کرتا ہے اور گراتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ بہرحال نکاح کے فائدے بے شمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو زیادہ محبت کرنے والی لڑکی سے شادی کرو، اور دوسرا یہ کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو اس سے شادی کرو۔
اور تیسرا یہ کہ وہ عورت شوہر کی خدمت کرتی ہو، اس سے شادی کرو۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ اور ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی کہ نکاح کی وجہ سے اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہیں کچھ نہ دیں، ساری چیزیں وہاں سے لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے اور آپ کے حالات بہتر ہوں تو شادی جو سنت طریقہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر چند گڑبڑیوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح، سب سے معظم اور خوشگوار نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ تھوڑا اور معمولی ہو۔ آج نکاح کے نام پر فضول خرچی کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی حساس اور نازک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نکاح آسان تھا، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، اور اس مشکل کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں گھروں میں جو بے نکاحی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے۔ نکاح کو ہم نے مشکل بنایا، ہم نے اپنی طرف سے فلا فلا چیز کو اس کے اندر داخل کر دیا، جبکہ نبی نے فرمایا اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح اور عظمت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم سے کم ہو۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کے تعلق سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ایک تو فضول خرچی نہ ہو۔ اگر آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے تو اولاد کی تعلیم میں خرچ کیجیے، اولاد کی تربیت میں خرچ کیجیے، اچھی سے اچھی اس کو تعلیم دیجیے، اچھا سے اچھا اس کو تربیت آپ دیں، آپ اس میں پیسہ خرچ کریں، بجائے اس کے کیا ہے آپ فضول خرچیوں میں لگیں یا اعلیٰ سے اعلیٰ عمدہ کارڈ بنوائیں اور اس میں پیسہ زیادہ خرچ کریں۔ اس کے بجائے آپ اس میں توجہ دینی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح فرماتے تھے اور ان کا کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے کپڑے پر زرد رنگ کا خوشبو کا نشان لگا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں، فرمایا کہ ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نکاح کی اطلاع بھی نہیں دی کہ میرا نکاح ہو گیا یا بولنے گئے ہوں۔ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ نبی جو اس وقت سب سے بڑے تھے، ہونا یہ چاہیے کہ جا کر اطلاع دیتے کل میرا نکاح ہے، کل میرا ولیمہ ہے، آپ ضرور تشریف لائیے گا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ جب مجلس میں آتے ہیں اور کپڑے پر خوشبو کا اثر دیکھتے ہیں تو نبی پوچھتے ہیں کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اچھا جب یہ معلوم ہوا کہ ہاں نکاح ہو گیا، آپ نے وہ نہیں کیا کہ کیوں مجھے بتایا، نہیں بتانا چاہیے۔ آج اگر ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے گھر پیغام نکاح نہیں آیا، مجھے دعوت نہیں دی گئی، تو کیسے لوگ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور زندگی پر اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں کہ میرا اتنا قریبی دوست ہو کر کے اور قریبی رشتہ دار ہو کر کے کیا مجھے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں یاد کر لیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ نبی فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر، آپ نے برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ کم سے ولیمہ ضرور کرنا چاہے ایک بکری کے کھر کے ذریعے ہو۔ یہ آپ نے تعلیم دی۔ اس سادگی کے ساتھ ہمیں نکاح کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن واقعہ اس کے برعکس سے دیکھنے میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر رشتہ لگتا ہے تو اس کے اندر منگنی اور منگنی پر نہ جانے کتنے اس کے ساتھ گڑبڑیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک دن ہم آپ کے گھر آئیں گے، لڑکے کے ساتھ آئیں گے، لڑکے کے ساتھ آتے ہیں، لڑکی والے اہتمام کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور جو بھی
لوازمات طعام ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ اب جو گھر والے لڑکے کی طرف سے آئے ہیں، لڑکی کو چلا کر دیکھیں کہ لنگڑی تو نہیں ہے، لکھا کر کے دیکھتے ہیں اور بلوا کے دیکھتے ہیں کہیں بھدی آواز تو نہیں ہے، اور ایسی چیز، بال کو کھلوا کر دیکھتے ہیں بال سفید تو نہیں ہے۔ یہ اسلام نے کہاں اجازت دی ہے؟ اسلام نے تو یہ اجازت دی ہے اگر شادی کرنا ہے تو دینداری کو ترجیح دو۔ تنکح الاربع لمرأة ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ شریعت نے یہ اجازت کہاں دی ہے؟ اتنی اجازت تو ہے کہ آپ کا اگر کسی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے تو آپ ایک نگاہ دیکھ لیں، اتنی اجازت ہے۔ لیکن پورے لڑکے کے خاندان، لڑکی کے گھر جا کر کے اس کو چلا کر کے دیکھنا، اس کی آواز سننا، اس کو ٹہلا کر کے دیکھنا، بال دیکھنا، شریعت نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور شریعت نے جس کی اجازت دی ہے اس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ شریعت نے کہا دینداری کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پر کسی سے نکاح کرو، اور دین کی بنیاد ہی پر نکاح کرنے کی وجہ سے وہ نکاح بابرکت بھی ہوگا، خوشگوار بھی ہوگا، اولاد بھی اچھی ہوگی، اور اولاد جو ہے بااخلاق اور صالح ہوگی۔ لیکن پہلی چیز تو ہم یہ کہ ہم اس کے مال کو دیکھتے ہیں، مال کتنا ہے، پھر اس کے اوپر حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی ہے نہیں ہے، اس کے گول مٹول کو دیکھتے ہیں، یہ عورت کیسی ہے، اور اس کے بعد دینداری ہے نہیں ہے اس پر نظر ہی نہیں جاتی۔ جبکہ اگر مال بھی ہو، جمال بھی ہو، حسب نسب بھی ہو، اچھا خاندان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں دینداری بھی ہے، تو یاد رکھیے اس دینداری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نکاح کے اندر بہت برکت ہوتی ہے۔ لیکن جس نے دینداری کو ختم کر دیا، مال کو دیکھا، لیکن مال کی بنیاد پر آدمی جب کوئی نکاح کرتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ دینداری کو دیکھ کر کے جو نکاح کرتا ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا طریقہ ہے۔ فضول خرچی نہ ہو، لڑکی کے دیکھنے میں یہ ساری چیزیں نہ ہو، آپ دینداری کو بنیاد بنائیے، بیسک بنائیے، اور اسی بنیاد پر آپ شادی کریں اور نکاح کو عام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، جب لڑکی گھر آ جاتی ہے تو لڑکی کے گھر آ جانے کے بعد بہت ساری نزاکتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج گھروں میں جو جھگڑا ہیں، لڑائیاں ہیں اور فتنہ اور فساد ہیں، آنے کے ساتھ ہی ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، اور آنے کے ساتھ ہی سسر کا اور ان لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم جو ہے برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، لہذا ان کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے ہی استعمال کرو، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق کی نوبت آ جائے گی، خلا کی نوبت آ جائے گی، اور دنیا بھر میں طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے، یہ بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو ایک طرف تو نبی نے یہ تعلیم دی کہ آپ کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ ہونا چاہیے، نظر انداز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، معمولی سی بات کو اچھالنا اور پھر اس کے گھر کو کوسنا اور پھر اس کو برا بھلا کہنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک یہودی اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، یہودی ہے، اور بیوی کی شکایت لے کر، بیوی کی شکایت کیا تھی؟ یہودی شوہر جو ہے یہودی ہے، اس کے گھر میں کثرت سے مہمان آتے تھے۔ اب کثرت سے مہمان آنے کے بعد بیوی کا پارا جو ہے تو چڑھے گا ہی، ہر وقت کھانا بنانا اور ہر وقت جو ہے برتن دھونا اور ہر وقت جو ہے یہ سب چیزیں کرنا، وہ تو سمجھتی ہیں وہ بھی انسان ہے، تو بہرحال وہ انکار کر دیتی تھی کہ میں اتنا سارا کھانا ہر وقت نہیں بناؤں۔ یہودی نے اپنی بیوی کی شکایت حضرت عمر بن خطاب کے پاس وہ لے کر کے جاتے ہیں کہ میری بیوی کام نہیں کرتی، مہمان کے آنے پر کھانا بنانے سے وہ انکار کر دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے گھر جاتے ہیں، تو جانے کے بعد دروازے کے اندر سے آواز آئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
اور ان کی بیوی حضرت عمر بن خطاب کی بیوی ان کو سخت سست کہہ رہی ہے، وہ وہاں سے بھاگے۔ میں تو آیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چولہا صفائی کرانے کے لیے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو سخت سست کہہ رہے ہیں۔ خیر میں چلا آیا، ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح و نصیحت فرما رہے تھے اور عورتوں کے بارے میں تقریر کر رہے تھے۔ واضح و نصیحت کے بعد یہودی کہتے ہیں کہ میں نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، آپ تو عورتوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں کہ یہ خدمت کرنی چاہیے، یہ خدمت کرنی چاہیے، ایسا رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کا معاملہ لے کر آپ کے دروازے پر آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کو سخت سست کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی ایسی ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھتی ہے، پاخانہ ہے، پیشاب ہے، ان ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ میری بیوی دھوبن ہے، کپڑا وہ دھوتی ہے، میری بیوی جو ہے برتن وغیرہ صاف کرتی ہے، میری بیوی گھروں میں جو ہے گھروں کی حفاظت کرتی ہے، شوہر نہیں ہوتا اپنی بھی حفاظت کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، بچوں کا دیکھ بھال بھی کرے اور کپڑے بھی دھوئے اور برتن بھی صاف کرے اور گھروں کی ضروریات بھی خیال رکھے، تو کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کا سخت سست میں سن لوں؟ یہ سننا پڑے گا، اور سننے کے بعد صبر کا جذبہ، صبر کا مادہ، تحمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے، زمانہ نازک ہے، ہر کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کا خواہاں ہے، ہر ایک کا سر اونچا ہے، وہ یہ کہے گا میری بیوی میرے بچے کو کیوں ڈانٹ دیا، اور پھر جھگڑے پر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، عدالت کے جو ہے چکر لگیں گے۔ اس لیے اس سے اچھا ہے آپس میں وَلَهُنَّ، قرآن کریم کہتا ہے آپس میں دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ شوہر ہے تو شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی ہے تو بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ شوہر ان کو نان نفقہ دے، اچھا کھانا دے، کپڑا دے، دینی اور دنیاوی ضروریات اس کی پوری کرے، مہر دے۔ اور شوہر کا کام، بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ جب آئے اس کا احترام کرے، اس کو رسپیکٹ دے، اس کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے اگر میاں بیوی اچھے ہوتے ہیں تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور جب میاں بیوی میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو اور باتوں باتوں میں جو ہے دونوں اکھڑنے لگیں تو وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بنتا بلکہ جہنم بن جاتا ہے، دنیا ہی میں جہنم بننے لگتا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور صبر کا جذبہ اور مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اکھڑنا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، دیکھنے میں آتا ہے جو حالات آج کل دکھائی دے رہے ہیں اس کے پیش نظر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک کے گھر صرف لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے، اب اس پر ایسا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ایسا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، لڑکا ہو ہی نہیں رہا، لڑکی ہو رہی ہے، تو لڑکے کا ہونا، لڑکی کا ہونا یہ ان کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فیضان ہے۔ اگر کسی کو لڑکی ہو تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ تقریر فرما رہے تھے اور فرمایا جس نے بچی کی تربیت کی اور اس کو پڑھایا لکھایا، اس کی اچھی جگہ شادی کرا دی، اس پر جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ لڑکی گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جس نے 2 لڑکیوں کا خیال رکھا، فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کا خیال رکھا، اس کو اچھا پڑھایا لکھایا، تعلیم دی اور ساتھ ساتھ میں اس کا اچھا نام رکھا اور اچھی جگہ شادی کرا دی، اس پر بھی، اس آدمی پر جنت واجب ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اگر کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہوں، فرمایا اگر 3 لڑکیاں ہیں اور اس نے ان ساری ضروریات کا خیال رکھا اور اچھی جگہ شادی کرا دی، اس پر بھی جنت واجب ہے۔ لڑکی یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ پھر کیا فرق رہ گیا اسلام میں اور زمانے جاہلیت میں؟ زمانے جاہلیت میں بیٹی ہونے کے بعد زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ زمانے جاہلیت میں کسی کے یہاں لڑکی ہوا کرتی تو سارا دن جو ہے گھٹتا رہتا تھا، پتہ نہیں کیا کروں، زمین میں گاڑ دوں، ہمیشہ کوستا رہتا تھا۔
اسلام جب آیا، اسلام نے ان تمام ناپاک حرکتوں کو اپنے پیروں تلے روندا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو ایک مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ عورت رحمت ہوتی ہے، جنت کا نمونہ ہوتی ہے، اس کا دیکھ بھال کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے۔ لہذا شادی ہونے کے بعد اگر لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے یا یہ کہ لڑکا ہی لڑکا ہو رہا ہے تو بچی کو نہیں کوسنا چاہیے، ان کے گھر والوں کو ذرہ برابر کوسنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو دعا کرتے رہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے۔ لیکن اولاد نہ ہونے پر بچی کو کوسنا، ان کے گھر والے کو کوسنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات، آج کل زمانہ اتنا نازک ہے، اگر ماں باپ نے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت صحیح نہیں کی اور لڑکے کا کسی سے ٹچ ہو گیا، بات چیت کرنے لگا اور بات چیت کا معاملہ بہت آگے چلا گیا، دیکھنے میں یہ آتا ہے، میری حس یہ کہتی ہے جہاں لڑکا لڑکی کو پسند کر لے، ماں باپ کو دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، دو گواہوں کے سامنے، چند آدمیوں کے سامنے اس کا وہی نکاح کر دینا چاہیے۔ تازہ واقعہ ہے، ایک میرا جاننے والا ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، وہ لندن سے آیا، نوکری کرتا ہے، وہ یہاں آیا، ماں باپ نے دباؤ ڈال کر کے اس کا نکاح کر دیا، کرنول کا رہنے والا ہے۔ اب نکاح کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے وہی لڑکی پسند ہے جو کلکتہ والی ہے، ڈاکٹر ہے، میں وہی شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا دل ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ ماں نے نہیں مانا اور رونے لگی، گڑگڑانے لگی، اور ہوا یہ کہ پھر اس کے رونے پر بچے کا دل آمادہ ہو گیا، بچے نے ماں کا خیال رکھ کر کے وہاں شادی، جدھر ماں چاہتی تھی وہاں اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد 1 ہفتہ 2 ہفتہ ہو گیا، اس بچے کی طبیعت بچی سے نہیں لگ رہا ہے، اور کہتا ہے مفتی صاحب میری طبیعت تو ادھر ہی مائل ہے، وہ ڈاکٹر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ادھر ہی میں کروں، ادھر مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے سمجھایا تھا کہ ماں باپ کو بھی سمجھایا تھا اور کہا تھا، لیکن نہیں مانے، نوبت جو ہے دوسری آنے لگی۔ اس لیے نازک حالات ہے، اب صبر کرنے کا اپنے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور آج کے دور کے حساب سے ایک تو ناجائز کام ہے۔ ناجائز کام کیا ہے کہ محض منگنی ہوتے ہی لڑکا لڑکی کو لے کر گھمانے لگتا ہے اور جو ہے فلاں کام کرنے لگتا ہے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں جب تمہارا وعدہ نکاح ہو چکا ہے، منگنی یہ نکاح نہیں ہے، یہ وعدہ نکاح ہے۔ منگنی کیا ہے؟ منگنی صرف یہ ہے کہ تمہارا اس سے شادی ہوگی، اتنا ہی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، لہذا نہ اس سے بات کرنا جائز، نہ اس کو گھمانا جائز، نہ کوئی سہولت دینا جائز، ابھی تو صرف وعدہ ہی نکاح ہے۔ لیکن ماں باپ دونوں طرف سے کہتے ہیں تھوڑا ان کے ساتھ گھوم پھر لو، آنے والے جو حالات ہوں گے اور اچھے طریقے سے گزریں گے۔ شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے لڑکا کو لڑکی پسند ہے، لڑکی کو لڑکا پسند ہے، آپ نکاح کر لیجئے، چاہے رخصتی بعد میں کریں۔ نکاح کرنے سے کم یہ تو ہوگا کہ اگر وہ بات کرے گا تو غیر محرم سے بات کرنا تو لازم نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عموماً شادی کے موقع پر بہت گڑبڑی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نے فضول خرچی اتنا زیادہ کر دیا ہے، نکاح کو ہم نے اپنی طرف سے مشکل بنا دیا، بہت ساری بچیاں گھروں میں اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو شادی سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔